السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اب تمام لوگوں کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں کلاس 10 درخشاں حصہ 2 چیپٹر نمبر 6۔ یہ چیپٹر مضمون ہے اور آج ہم لوگ مضمون کو پڑھیں گے، ساتھ ساتھ گلوبل وارمنگ سے متعلق جو سوالات ہیں اس کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ دیکھیے، مضمون یہ قدیم نثری صنف ہے۔ قدیم یعنی پرانی، نثری بولتے ہیں نظم کے بالمقابل جو آتا ہے۔ نظم ہوتا ہے وزندار، اور نثر جو عام بول چال والے زبان میں استعمال کیا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں نثر۔ صنف یعنی قسم۔ تو مضمون ایک قدیم نثری صنف ہے، یعنی ایک پرانی نثری صنف ہے جس میں کسی ایک مخصوص عنوان پر سیر حاصل بحث ہوتی ہے۔ مضمون کے اندر کسی ایک مخصوص یعنی خاص عنوان پر بات کی جاتی ہے۔ مضمون مختصر بھی ہوتا ہے اور طویل بھی، یعنی مضمون مختصر یعنی چھوٹا بھی ہوتا ہے، طویل یعنی لمبا بھی ہوتا ہے۔ ضرورت اور معیار کے مطابق مضمون لکھا جاتا ہے۔ جب جیسی ضرورت پڑی، جیسا مضمون لکھنا ہے، چھوٹا ہو تو چھوٹا، بڑا ہو تو بڑا مضمون لکھا جاتا ہے۔ آج کل تو پرائمری اسکولوں کے بچوں کو بھی مضمون نویسی کی درس دی جاتی ہے، یعنی سبق دی جاتی ہے کہ مضمون کیسے لکھنا ہے۔ مضمون نگاری میں کافی وسعت اور تنوع ہے، یعنی آپ جتنا لمبا لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں، جتنا چھوٹا لکھنا چاہے لکھ سکتے ہیں۔ مضامین مختلف نوعیت کے ہو سکتے ہیں۔ کیا کیا ہے؟ کون سا طریقہ ہے مضمون لکھنے کا؟ دیکھیے، علمی مضامین، سائنسی مضامین، یعنی آپ علم کے اوپر بھی مضمون لکھ سکتے ہیں۔ سائنسی مضامین، مذہبی، اخلاقی، اصلاحی اور سیاسی مضامین وغیرہ، ان تمام چیزوں پر لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں۔ مضمون نگاری میں کافی آزادی اور کشادگی ہے، آپ کو اختیار ہے، جیسے چاہیں جس طرح چاہیں لکھیں۔ ہم ایک جاندار اور معمولی چیزوں پر بھی مضمون لکھ سکتے ہیں۔ ہم کسی جاندار چیز کے پر لکھنا چاہیں، کوئی معمولی چیز پر لکھنا چاہیں، ہم مضمون لکھ سکتے ہیں۔ اسکول کے مضامین میں عنوان کی تشریح یعنی عنوان کا مطلب، اس کی صفات اور عیوب پیش کیے جاتے ہیں۔ اسکول کے مضامین میں عنوان کی تشریح یعنی اسکول کے اوپر جب مضمون لکھا جائے تو اسکول کی تعریف بھی ہوگی، اس کی جو عیب ہیں اس عیب کو بھی ظاہر کیا جائے گا، پڑھائی ہوتی ہے کہ نہیں، کہ صرف بلڈنگ ہی موجود ہے، یہ سب تمام چیزیں اس کے اندر لکھی جائے گی۔ معیاری مضامین میں علمیت اور جامعیت بھی ہوتی ہے اور قلمکار کے قلم و ذہن کی جولانیت بھی۔ معیاری مضمون جو ہوتا ہے اس میں علمیت یعنی علم کا بھی بوباش ہوتا ہے، بہتر انداز میں لکھا ہوتا ہے، اور جس نے لکھا ہے وہ اپنے انداز میں جو لکھتا ہے نا، تو لفظ کا سیٹنگ کہاں پہ کیسے کرنا، یہ اس کی طرف سے بھی ایک کلاکاری ہوا کرتی ہے مضمون کے اندر۔ آگے دیکھیں، ہر دور میں مضمون نویسی اردو کی نثری صنف کی ایک اہم صنف بنی رہی۔ ہر دور میں، ہر زمانے کے اندر مضمون نویسی اردو کی نثری صنف کی ایک اہم صنف یعنی ایک اہم قسم بنی رہی، اور ہنوز یہ مقام مضمون نویسی کو حاصل ہے، یعنی ابھی بھی یہ مقام مضمون نویسی کو حاصل ہے۔ آج پرائمری درجات اور ملک کے مقابلہ جاتی امتحانات کے نصابوں میں بھی یہ شامل ہے، یعنی مضمون پرائمری درجات یعنی پرائمری اسکول جو ہے اس کے اندر بھی اسی طریقے سے ملک کے اندر مقابلہ جاتی امتحان کے نصابوں میں بھی یہ مضمون شامل ہے۔ فورٹ ولیم کالج سے اس کا آغاز ہوا، یعنی شروعات ہوا، اور سلسلہ ہنوز قائم ہے، یعنی ابھی بھی یہ سلسلہ قائم ہے، رائج ہے۔ ہمارے مشہور و معروف مضمون نگاروں میں سر سید احمد خان، محسن الملک، محمد حسین آزاد، حالی ذکا اللہ، خواجہ حسن نظامی اور رشید احمد صدیقی وغیرہ نے تو اس صنف کو کافی جلا بخشی ہے۔ ان لوگوں نے مضمون کے اندر ایک اہم رول ادا کیا ہے اور اس کو بڑھانے میں اہم رول ادا کیا ہے، خاص طور سے سر سید احمد خان، اور اس کے بعد جو دیگر نامے پیش کیے گئے، اس کو یاد رکھنا ہے، یہ مضمون نگاروں کا نام ہے۔ اب دیکھیں مختصر ترین سوالات مع جوابات۔
جو نہایت آسان سوال ہے اس کے جوابات کو ہم لوگ دیکھیں گے۔ دیکھیے سوال نمبر 1، گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ ہے؟ گلوبل وارمنگ ایک سنگین مسئلہ ہے۔ میتھین گیس کہاں سے نکلتی ہے؟ تو میتھین گیس دھان کے کھیت اور جانوروں کے گوبر سے نکلتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 ہے آپ کو 2008 میں ہندوستان کے کس شہر میں بال وگیان کانگریس منعقد ہوا؟ 2008 کے اندر ہندوستان کے اندر جو پروگرام ہوا بال وگیان کانگریس، یہ کہاں منعقد ہوا، کس شہر میں ہوا؟ بال وگیان کانگریس 2008 میں ہندوستان کے صوبہ ناگالینڈ کے، یعنی اسٹیٹ کا نام ہے ناگالینڈ اور شہر کا نام ہے دیما پور میں منعقد ہوا تھا، یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 ہے گلوبل وارمنگ کیا ہے؟ زمین کے درجہ حرارت میں جو اوسط اضافہ ہو رہا ہے اسے ہی ماہرین ماحولیات نے گلوبل وارمنگ کا نام دیا ہے۔ اوسط یعنی درمیانہ، بیچ والا جو زمین کے درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے اسی کو کیا ماہرین ماحولیات نے گلوبل وارمنگ کا نام دیا ہے۔ بال وگیان کانگریس میں کون عظیم سائنسداں مہمان خصوصی ہوئے تھے؟ بال وگیان کانگریس جب دیما پور میں منعقد ہوا تھا تو اس میں کون سائنسداں مہمان خصوصی کے طور پہ آئے تھے؟ تو دیکھیے سابق صدر جمہوریہ ہند APJ عبدالکلام مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک ہوئے تھے، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 6۔ سوال نمبر 6 ہے گرین ہاؤس گیسوں میں کون کون سی گیسیں ہیں؟ گرین ہاؤس گیسوں میں آبخرا، کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین، نائٹرس آکسائڈ اور اوزون وغیرہ، یہ سب گیسیں شامل ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 7۔ سوال نمبر 7 ہے کیوٹو میں گلوبل وارمنگ پر کانفرنس کب ہوئی تھی؟ جاپان کے شہر کیوٹو میں گلوبل وارمنگ پر کانفرنس 2007 میں ہوئی تھی، یاد رکھنا ہے۔ زمین کا درجہ حرارت گزشتہ 100 سالوں میں کتنا بڑھ گیا ہے؟ گزشتہ یعنی پچھلے 100 سالوں میں کتنا بڑھ گیا ہے؟ جی دیکھیں زمین کا درجہ حرارت گزشتہ 100 سالوں میں 0% 75 ڈگری سیلسیس بڑھ گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 9 کیا ہے؟ سوال نمبر 9 ہے کاربن ڈائی آکسائڈ میں کتنا اضافہ ہوا ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس میں 31 ڈگری سیلسیس کا اضافہ ہوا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 10 ہے زمین کے درجہ حرارت میں کاربن ڈائی آکسائڈ میتھین گیسوں کا کتنا اضافہ ہوا ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ میں پہلے کے بنسبت 31% کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ میتھین میں پہلے کے بنسبت 149% کا اضافہ ہوا یعنی بڑھوتری ہوا ہے۔ اب دیکھیں اسی چیپٹر کے مختصر سوالات کو دیکھتے ہیں، کیا ہے؟ مختصر سوالات مع جوابات۔ جی زمین سبھی جانداروں کے لیے مناسب ہے یا غیر مناسب ہے؟ زمین سبھی جانداروں کے لیے بہت مناسب ہے، کیوں کہ زمین ہی ایک ایسا سیارہ ہے جس کا درجہ حرارت یعنی ٹمپریچر بہت موزوں اور معتدل یعنی درمیانہ ہے، اسی لیے یہاں طرح طرح کے پودے، جانور اور انسان پائے جاتے ہیں۔ دوسرے سیاروں کا ماحول پودوں اور جانداروں کے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ یا تو بہت زیادہ گرم ہے یا بہت زیادہ ٹھنڈا، یہی وجہ ہے کہ ان سیاروں پر کسی بھی جاندار کا وجود نہیں۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں کے زمین کا درجہ حرارت جو ہے بہت موزوں اور معتدل یعنی درمیانہ ہے، اس لیے یہاں پیڑ پودے جانور انسان سب پائے جاتے ہیں، جبکہ دوسرے سیاروں کا ماحول پودوں اور جانداروں کے لیے مناسب نہیں، کیونکہ وہ یا تو بہت زیادہ گرم ہے یا بہت زیادہ ٹھنڈا ہے، اسی لیے ان سیاروں پر کسی بھی جاندار کا وجود ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیں گلوبل وارمنگ کیسا مسئلہ ہے؟ گلوبل وارمنگ ایک نہایت ہی سنگین عالمی مسئلہ ہے، کیونکہ پچھلے 30-40 برسوں سے ہماری زمین کا درجہ حرارت رفتہ رفتہ بڑھتا جا رہا ہے، یعنی آہستہ آہستہ ٹمپریچر بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے خطرناک مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ دنیا کے سارے سائنسداں اس سلسلے میں بہت فکر مند ہے اور یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 3، گلوبل وارمنگ کیا ہے؟ ہماری زمین پر آفتاب کی جو شعاعیں آتی ہیں
سورج کی جو روشنی آتی ہے گرین ہاؤس گیسیں انہیں جذب کر لیتی ہے، جس کی وجہ سے زمین کا ماحول گرم ہو جاتا ہے، یعنی زمین گرم ہو جاتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں اس کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، یعنی ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے۔ گزشتہ 30-40 برسوں سے زمین کا درجہ حرارت رفتہ رفتہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ زمین کے درجہ حرارت میں یعنی زمین کے ٹمپریچر میں جو اوسط اضافہ ہو رہا ہے اسے ہی ماہرین ماحولیات نے گلوبل وارمنگ کا نام دیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 4 ہے گرین ہاؤس گیسوں میں کون کون سی گیسیں ہیں؟ گرین ہاؤس گیسوں میں مندرجہ ذیل گیسیں ہوتی ہیں، یعنی نیچے جو آ رہی ہے وہ سب گیسیں ہیں۔ کیا کیا ہے؟ آب خرا، کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین، نائٹرس آکسائڈ، اوزون وغیرہ۔ دراصل یہ گیسیں کل کارخانوں کے کھلنے، موٹر گاڑیوں کے اضافہ یعنی بڑھنے اور جنگلوں کے بے تحاشا کٹنے کی وجہ سے بہت زیادہ پیدا ہو رہی ہے، اور انہی گیسوں کو گرین ہاؤس گیسیں کہا جاتا ہے۔ یعنی کیا ہے کہ کل کارخانہ بہت زیادہ کھل رہا ہے، موٹر گاڑی بے تحاشا بڑھنے لگا ہے، اور جنگل بھی بے تحاشا کٹنے لگا ہے، جس کی وجہ سے ٹمپریچر بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ گرین ہاؤس گیس جو ہے نا کیا ہوتا جا رہا ہے؟ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 5 زمین کے درجہ حرارت میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتھین گیسوں کا کتنا اضافہ ہوا ہے؟ زمین کے درجہ حرارت میں کاربن ڈائی آکسائڈ اور میتھین کا دیگر گیسوں کے مقابلے میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، یعنی بڑھا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ میں پہلے کے بنسبت 31% کا اضافہ ہوا، کتنا کا؟ 31% کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ میتھین میں پہلے کے بنسبت 149% کا اضافہ ہوا ہے۔ اور اگر یہ گیسیں اسی طریقے سے بڑھتی رہی تو یقیناً زمین کا درجہ حرارت یعنی ٹمپریچر بہت زیادہ بڑھ جائے گا، یعنی اور بڑھ جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 6 ہے گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے طلباء کو عبدالکلام صاحب نے کون سا جادوئی منتر بتایا؟ گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے سابق صدر جمہوریہ ہند اور عالمی شہرت یافتہ سائنسداں APJ عبدالکلام نے طلباء کو یہ جادوئی منتر بتایا کہ 10 سال سے 17 سال کی عمر والے 20 لاکھ بچے اگر 5 پیڑ لگا دے تو گلوبل وارمنگ سے متعلق ہمارے زیادہ تر مسائل حل ہو جائیں گے۔ ان کا جو تجربہ ہے وہ طریقہ ہے وہ یہ ہے، انہوں نے جو بچوں سے بتایا کہ 10 سال سے 17 سال کے عمر والے 20 لاکھ بچے اگر 5 یعنی ہر بچہ 5 پیڑ لگائے گا تو گلوبل وارمنگ سے متعلق ہمارے زیادہ تر مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ ان کا بتایا ہوا طریقہ ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اور کسی نہ کسی درجے میں ہر سال اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ فقط والسلام۔